السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ويصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اور خصوصاً انسانوں کے لیے اور اس میں بھی اخص الخاص اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دنیا میں بھیج کر انسانوں کی رہبری، کامیابی اور کامرانی کا ایک آئیڈیل نمونہ بنا کر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کاہن، کوئی جوگی یا کوئی ایسے سفلی عامل نہیں تھے کہ وہ ہاتھ دے کر، ستاروں کو دیکھ کر، ہے نا، فائل کو کھول کر فان نامہ بولتے نا، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ ہاں فان نامے کو دیکھ کر کے کچھ بتا دیں کہ بھائی تمہارا مقدر کا سکندر ایسا چمکنے والا ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کی ہدایت کے لیے اور اس دنیا میں
ایک انسان کو زندگی کیسی گزارنی ہے، ایک اپنے گھر کے اندر کیسے رہنا سہنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ میں کیسا معاملہ کس معاملے کے ساتھ میں پیش آنا ہے، ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشی زندگی، سوسائٹی والی زندگی، دکان والی زندگی، بازار والی زندگی، مسجد والی زندگی، ہر ایک زندگی کے گوشے کے اوپر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی رہبری فرمائی ہے کہ اگر تم گھر میں ہو تو گھر کے اندر اپنے بیوی کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، والدین موجود ہیں یا والدین ہیں تو والدین کی کیا قدردانی کرنی ہے، ان کی کیسی خدمت کرنی ہے نا۔ اگر تم باپ ہو تو ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ میں کس رویے کے ساتھ میں پیش آنا، کس اخلاق کے ساتھ میں پیش آنا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے نا۔ گویا کہ زندگی کے جتنے شعبے جات ہیں ان تمام شعبے جات کے زندگی کے گزارنے کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہماری رہبری فرمائی ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے، اور ایسے ہی آنے والے حالات میں کہ اس امت کے اوپر کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں اور کن کن حالات سے امت کو گزرنا پڑے گا، کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان تمام قیامت تک کے آنے والے حالات سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہبری فرمائی ہے اور ہمیں متنبہ کیا ہے، چوکنا کیا ہے۔ یہ اس بنا پر نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی وہ کاہن تھے، کوئی راہب تھے، نہیں، بلکہ چونکہ نبی تھے اور نبی کو اللہ رب العزت جو ہے نا ایسی چیزوں کی رہبری فرما دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد چونکہ وہ ساری انسانیت کے لیے معلم اور آئیڈیل بنا کر بھیجا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصاً جو ہے نا قیامت تک کے آنے والے حالات سے اللہ رب العزت نے آگاہ کر کے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت فرمائی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے آنے والے حالات سے اپنی امت کو آگاہ کیا، چوکنا کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يصبح مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے حالات کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اعمال صالحہ اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اور اعمال صالحہ کے کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، سستی مت کرو، کاہلی مت کرو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیریاں ہے نا آ جائیں گی اور اس طرح تاریکی چھا جائیں گی کہ پھر تمہیں کسی اعمال کو کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ وقت ہوگا کہ ایک انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ انسان دین کو چند کوڑیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہے نا، چند دن کی عیش و عشرت کی خاطر انسان اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچ دے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں، چند کوڑیوں کے بدلے میں ہے نا، چند گھنٹے کی لہو و لعب کی اور عیش و عشرت کی خاطر اپنے دین کو انسان بیچ ڈالے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ اکٹھا کر لو، ورنہ فتنے اس طریقے سے نازل ہوں گے اور آئیں گے جیسے گھٹا ٹوپ اندھیریاں چھا جاتی ہیں، تو تاریکی اس کے آنے سے پہلے
اپنی زندگی کے اندر اعمال صالحہ اکٹھا کر لو، ہے نا۔ اور آج یہ جو روزانہ آئے دن ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے آج جو ہمارے کانوں پر یہ بات یہ کے بعد دیگرے سننے میں آ رہی ہے دوستوں کہ آج فلاں جگہ پر فلاں جگہ سے فلاں مرتد ہو گئی، فلاں بچی جو ہے نا ایمان سے پھر گئی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد اصل میں وہ نہیں ہے، ان کا تو ایجنڈا ہے اور ان کی تو پالیسی ہے دوستو۔ وہ تو ایسے حرب اختیار کریں گے، اس کی اسکیمیں، ایسی پالیسیاں چلائیں گے اور چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا قصور میرے بھائیوں وہ ہمارا ہے۔ قصور اصل میں ان کا نہیں ہے، قصور آج اصل میں ہمارا ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر شادی کے موقع پر، ہر جمعے میں، اکثر و بیشتر جمعے کے اندر، یا خصوصاً کم سے کم شادی بیاہ کے موقع پر تو یہ بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اور ہم بارہا ان چیزوں کو سن چکے ہیں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں، دعوت تبلیغ کے راستے میں چل رہے ہوں تو بھی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہے نا، امت کی رہبری فرماتے ہوئے امت کو یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی اپنی شادی بیاہ اس طریقے پر کرنی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کے نکاح کر کے امت کے سامنے ایڈیل بن کر پیش کیا، نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اپنی ذات اقدس سے بھی اور پھر اپنی اولادوں کے اعتبار سے بھی۔ تو آج امت میں کتنا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ وہی ہماری جو ہے نا لاؤبالی والی زندگی اور من چاہی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ ایسے موقع پر ساری شریعت پامال ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت چھوٹ رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں، وہ بھی افسوس کتنا ہوتا ہے، کسی کی نیند تو حرام نہیں ہوتی، وہ تو کھا پی کر پھر عشاء میں آرام کی نیند ہی سو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اگر کسی انسان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے نا، ایک کافر کے پاس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہزار مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ دین کی دعوت لے کر، دین کا پیغام لے کر کے گئے ہیں، ہے نا، اور اگر صحابہ کو یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کے ایمان کے بارے میں معلوم ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نیند بھی حرام ہو جاتی، کھانا پینا سب جو ہے نا حرام ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کے اگر مسلمانوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں تعلقے میں یا فلاں بستی میں یا فلاں محلے میں فلاں کی بچی چلی گئی، تو ایمان والا کہتا ہے اس کی گئی نا، جب ہماری جائے گی جب ہم سوئیں بیدار ہوں گے دیکھیں گے۔ ہمارے سروں پر جو ہے نا جوئیں بھی نہیں رکھتی دوستوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا غم ہمیں ہوتا نہیں کہ ایک ایمان والی بچی ایمان سے مرتد ہو گئی، ہے نا، لیکن دوستو یہ تو ان کے ایمان کا مسئلہ ہے کہ وہ کھلے طور پر مرتد ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بچی ہمارے دار اسلام سے خارج ہو رہی ہے اور اسلام سے رشتہ توڑ رہی ہے تو یہ تو کھلے طور پر جا رہی ہے، لیکن جو خفیہ طور پر ہے نا، خفیہ طور پر جن کا ایمان سلب ہو رہا ہے، جو ایمان سے مرتد ہو رہے ہیں، ان کا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، تم میرا شکر ادا کرو، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے آل والو، اولادو، تم میرا شکر ادا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تم کو، تمہارے باپ داداؤں کو نبوت بھی دی تھی اور حکومت بھی دی تھی، نبوت اور حکومت دونوں چیزوں سے ہم نے تم کو مالا مال کیا تھا۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے
تو پھر دنیا کے اندر اس مال کو چھین لوں گا اور آخرت کے اندر کیا کروں گا؟ اس مال کا حساب لوں گا، اس نعمت کا حساب لوں گا۔ اور آگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اے داؤد علیہ السلام کی اولادو یاد رکھو میرے شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، گنے چنے بندے ہے نا، تھوڑی مقدار میں ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جتنی نعمتیں دی ہے دوستوں، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر پھر کوئی نعمت نہیں ہے دوستو، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت۔ اس لیے اس نعمت پر تو ہم جتنا شکر ادا کریں دوستو کم ہے نا۔ لیکن آج اس ایمان کے اعتبار سے فکر مند کتنے احباب ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم، جو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتے ہو۔ کبھی توفیق بھی ہمیں نہیں ملتی کہ ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا ہے نہیں، اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اور اللہ تو ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے خود اللہ رب العزت نے دعا سکھلائی ہے ایمان کے سلامتی کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہے نا، کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے تو ایمان تو دیا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے تو نے سرفراز کیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے اللہ میرا ایمان سلب کر دیا جائے، میرا ایمان چھین لیا جائے۔ اس لیے اللہ تو ایسا نہ کرنا، بلکہ ایمان تو نے دیا ہے تو ایمان پر ہی میرا خاتمہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو تلقین فرما رہے ہیں اور دعا سکھلائی ہے کہ اے میرے بندو تم یہ دعا کیا کرو، مانگا کرو، ہے نا۔ تو یہ ایمان کی نعمت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ایمان ہمارا سلب ہو رہا ہے، ایمان ہمارا چھن جا رہا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ افسوس اس کے اوپر نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر بت خانوں میں رہا، گرجا گھروں میں رہا، مندروں میں رہا، اور پھر وہ روز محشر اس کا شمار اس کے اندر ہوا، غیر ایمان والوں کے اندر ہوا۔ افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس تو اس پر ہے جو دنیا کے اندر مسجد میں رہا، ہے نا، دنیا میں مسجد میں رہا اور خانقاہوں میں رہا، علماء کی صحبت میں رہا، باوجود کہ کیا ہوا؟ قیامت کے میدان میں اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے اعمال بد کے نتیجے کی بنیاد پر، ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر۔ اس لیے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے میں ہیں، اللہ والوں میں ان کا شمار ہے۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا قبرستان جانا، اور قبرستان جا کر جو گھنٹوں وہاں جا کر مرحومین کو اشارے ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک روز قبرستان میں کھڑے ان کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد میں دیکھا کہ ایک قبر جو ہے نا شق ہوئی، اور وہاں سے ایک لاش نمودار ہوئی، اور فرشتے آئے، اور فرشتے آنے کے بعد میں 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے منہ کے اندر سلاخ ڈالو، کیا کرو؟ اس کے منہ کے اندر سے سلاخ ڈالو اور اس کی شرمگاہ سے باہر نکالو۔ اتنا سننا تھا کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ متعجب ہو گئے اور پھر خوابی میں رہے، ایسا نہیں کہ فوراً جو ہے نا آنکھ کھل گئی ان کی۔ تو جیسے ہی غیب کی طرف سے یہ آواز آئی اور حکم ہوا فرشتے کو کہ تم ان کے منہ سے سلاخ ڈالو، سلی ڈالو اور اس کی شرمگاہ سے باہر نکالو،
تو وہ مردہ کہہ رہا ہے اے باری تعالیٰ کیا میں نے تیرا قرآن نہیں پڑھا دنیا کے اندر؟ اے باری تعالیٰ کیا میں نے تیری رضا کے لیے زکوٰۃ نہیں دیا؟ کیا میں نے صدقہ نہیں کیا؟ کیا میں نے نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی؟ غیب کی طرف سے آواز آ رہی ہے اے بندہ مومن تو سب کرتا تھا، اعلانیہ طور پر جلوت میں دوستوں میں یہ سب تو کرتا تھا، لیکن جب تو خلوت میں ہوتا تھا، جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو تیرے گناہ اتنے بڑے تھے اور ایسے سخت تھے کہ گویا کہ تم میرے ساتھ میں اعلان جنگ کر رہا ہوتا تھا۔ تیری تنہائی ایسی تھی کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ میں تیرا اعلان جنگ ہو رہا ہوتا۔ یہ اس گناہ کی نحوست کی بنیاد پر جو ہے تیرے ساتھ میں یہ عذاب کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ عذاب ہو رہا ہے تجھے۔ اس لیے دوستو آج ہماری خلوتیں تو بہت اچھی ہیں، ہم مسجدوں میں مسلمان بن جاتے ہیں، دکانوں میں مسلمان بن جاتے ہیں، بازاروں میں مسلمان بن جاتے ہیں، اب گھر میں جاتے ہیں تو شیطان بن جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ابلیس بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، ہے نا؟ دوستوں میں ہوتے تو بہت اچھے، لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، اس کو چائے پلائیں گے، لیکن ماں کہے کہ بیٹا مجھے دوا نہیں ہے، دوا کے لیے پیسے چاہیے، تو ماں کو الٹا بولے گا، باپ کو کوسے گا، بیوی اگر کچھ اپنا درد سنا دے تو بیوی کے اوپر پھر تو ننگی تلواری کھڑی ہو جاتی ہے نا دوستو؟ آج ہمارا یہ حال ہے، مسجد میں رہے تو بہت اچھے ہم نمازی، لیکن رات کی تنہائی میں گئے تو موبائل پر ہمارے ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی ان گناہوں کو دیکھ کر شرما جاتا ہے دوست، شیطان بھی ان گناہوں کو دیکھ کر شرماتا ہے، اور آج 90% طبقہ جو ہے نا اسی گناہ کے اندر ملوث ہے اور مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شہباز شیخ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دنیا کی فہرست میں، سرکار کے ووٹر لسٹ میں ہے نا تمہارا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، آدھار کارڈ کے اوپر، آئیڈینٹی پروف کے اوپر، ہے نا لائسنس کے اوپر، لیکن اللہ کی فہرست میں تمہارا نام وہاں سے کٹ چکا ہوگا، سلب ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے جب تمہارے سامنے شریعت کی کوئی بات آئی، قرآن کی کوئی بات آتی تھی، تو تم اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر شک کرتے تھے، اس کے اندر شک کرتے تھے کہ یہ شک یہ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حدیث کا ہے کہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ کہیں ان مولویوں نے گھر لیا ہے نا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اہل ایمان کے سامنے جب آج مسائل پیش آتے ہیں نا، ان کے سامنے مسائل آتے ہیں طلاق کے، وراثت کے، خلا کے، عدت کے، ہے نا حلالہ کے، تو ان مسائل کے اندر آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ شک شبہ کرتا ہے، اور پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ شریعت کا یہ قانون ہے نا ہم پر جو ہے نا ظالمانہ قانون ہے، احکامات الہیہ اگر یہ ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر جو ہے نا ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی کی زبان سے، کسی کے عقل سے، دماغ سے یہ بات نکلتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو چکا، ایمان سے پھر گیا وہ۔ ہم ظاہر باطن میں اپنے آپ کو اچھے مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا کسی مسئلے پر اور قرآن کی کسی آیت پر، شریعت کے کسی مسئلے پر ہماری طرف سے یہ لنترانی اپنی زبانوں سے ہم نے نکال دیا، اور اگر ہمارا یہ تصور ہو گیا کہ نہیں یہ اسلام کا قانون ہے نا گویا کہ ظالمانہ قانون ہے، ایسا شریعت کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ نعوذ باللہ، کہ بیٹی کو اتنا حصہ اور بیٹے کو اتنا حصہ، یہ کہاں کی شریعت ہے کہ 3 طلاق پر جو ہے بیوی حرام، پھر اس کے بعد میں حلالہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے قرآن کے اندر، شریعت کے اندر، اور ہمارے دل و دماغ کے اندر تھوڑا سا بھی وہم آ گیا، شک شبہ آ گیا، تو دوستو علماء نے لکھا کہ ایمان تمہارا جا چکا، تم اپنے آپ کو ہے نا غرضے کہ تم اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے رہو، اپنے آپ کو کہتے رہو کہ میں مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے، اللہ کی فہرست میں ہمارا نام کٹ چکا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ ایک شخص جو ہے شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن، تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر،
ہے نا دوستو، انہی باتوں کی وجہ سے آج کا مسلمان دریغ نہیں کرتا، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، شریعت کے بارے میں کھلم کھلا جو ہوتا ہے اس کا استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ دیکھو، ایک تو انسان اگر کسی اللہ رب العزت کے فرائض پر، احکامات پر عمل نہ کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو معاف کر سکتے ہیں، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، لیکن اگر اس کی توہین دل کے اندر آ گئی ہے نا، اس عمل کی توہین آ گئی، کوئی کام اگر سنت ہے نہیں کر رہا ہے تو اللہ اس پر گناہ تو دیں گے، لیکن ایمان سے انسان خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی سنت کے بارے میں ہمارے دل کے اندر اہانت آ گئی، توہین آ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عمل، یہ مولوی لوگ سنت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ارے سنت کو چھوڑو، جانے دو، کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ سنت سے؟ اگر ہمارے دل کے اندر سنت کی توہین آ گئی، علماء نے لکھا ہے کافر ہو گیا، عمل نہیں کرتا تو اسے گناہ ہوتا، اللہ اس کو معاف کر سکتے تھے، لیکن اگر دل کے اندر یہ بات آ گئی، یہ توہین، اہانت آ گیا اس کے دل کے اندر، تو فرمایا دوستو کہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، بیوی بھی نکاح سے نکل گئی، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری توجہ نہیں جاتی، حالانکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر جو ہے نا انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، اسلام سے، دائرہ اسلام سے وہ نکل گیا ہوتا ہے، اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہے نا دوستو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت تک کے آنے والی امت کو آگاہ کیا ہے نا۔ آج دیکھو نا ہمارے معاشرے میں کون کون سی خرابی، کون کون سی برائیاں نہیں ہیں۔ شراب مسلمانوں میں سب سے زیادہ عام، جوا مسلمانوں میں سب سے زیادہ، ہے نا، سٹا مسلمانوں میں سب سے زیادہ، چرس مسلمانوں میں سب سے زیادہ، گانجا، جتنی بھی گویا کے نشے کی چیز تھی اور حرام کام تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے دوستو۔ اور آج تو وہ آج مسلمان جو ہے نا بیاج پر اور رشوتوں پر لین دین کا معاملہ کر رہا ہے، بیاج اور رشوت پر، ہے نا۔ اب آپ بتاؤ، جب مسلمان کی تجارت جو ہے نا رشوت والی ہو جائے گی، اور مسلمان بھی اگر سودی کاروبار شروع کر دے گا، پیسہ اگر سود پر دینا شروع کر دے گا، پھر اس مسلمان کا کیا حال ہوگا دوستو؟ سوائے اس کے کہ اپنی قبر میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے دوستو، ہے نا۔ اور آج انہی نشیلی چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نا آنے والی ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے نا۔ سب سے زیادہ شراب مسلمانوں میں، سگریٹ، ہے نا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سگریٹ نعوذ باللہ نشہ نہیں ہے، یہ بھی ایک نشہ ہی ہے۔ نشہ کس معنی کر ہے؟ جب تک کہ آپ اس کو پیئیں گے نہیں، سکون نہیں آئے گا، تو یہ بھی تو نشہ ہی ہوا نا، ہے نا۔ اور اگر وہ جب تک کہ آپ عمل کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کے مزاج میں، ہے نا، آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا چڑچڑاپن اور جلن، اور جو ہے نا پھر اس کا غصہ کبھی بیوی پر، کبھی گھر والوں پر، کبھی بچے پر، تو یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اور پھر یہ کہ فضول خرچی ہے نا دوستو، تو شریعت نے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری اور ضرورت ہے دوستو کہ ہم اپنی ذات سے بھی اور اپنے اہل خانہ کے اعتبار سے بھی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم نعرے ہمارے سامنے بلند ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں، تو ان نعروں کو بند کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اور آپ کو کوئی نہ کوئی بدل اس کا دینا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا۔ آج کی بچیاں اگر مرتد ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مخلوط تعلیم، جب آگ اور پیٹرول، ہے نا، ایک ساتھ میں جمع ہوگا تو اس کی خاصیت ہے جلنے کی، نا خاصیت ہے بھڑکنے کی۔ تو جب ایک جگہ بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، نوجوان بچیاں ادھر ہیں، نوجوان بچے ادھر ہیں، اور ایک کالج میں، ایک کلاس روم میں جب دونوں مل کر پڑھیں گے تو یقیناً یہ تو آگ بھڑکنے والی ہے دوستو۔ اس لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے، نہیں، آپ سب کچھ بنائیے اپنی بچیوں کو، ڈاکٹرز بنائیے، انجینئر بنائیے، ہے نا، وکیل بنائیے، اپنے لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی سب کچھ بنائیے دوستو، لیکن ساتھ میں سب سے پہلی جو چیز ہے اہم، وہ یہ ہے کہ ان بچوں کی نگرانی۔ اب ہم اپنی بچیوں کو کالج میں چھوڑ دیتے ہیں، معلوم نہیں پھر وہ بچی کلاس میں بیٹھ رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے،
ہے نا. پھر بچوں کو چھوڑنے کے بعد میں ہم ٹائم پر لینے کے لیے نہیں جاتے. اب 2 گھنٹہ بھی لیٹ آ رہی ہے, گھنٹہ لیٹ آ رہی ہے, کیا معلوم بچی ان وقت میں کہاں گئی تھی, ہے نا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنے بچی کو کالج پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر کے خود چھوڑیے اور خود وہاں سے لے کر کے آئیے. بہت اچھی بات ہے نا. نگرانی کیجئے. کبھی جا کر جو ہے نا آپ ان کے ٹیچرز ہیں, ہے نا, پڑھانے والے پڑھانے والیاں ہیں, ان سے جا کر آپ ملیں اور بات کریں کہ ہماری بچی روزانہ حاضری کے ساتھ, پابندی کے ساتھ میں آتی کہ نہیں آتی. سمجھ میں آئے گا نا پھر آپ کو کہ میری بچی یہاں آ رہی ہے تو پابندی کے ساتھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے. لیکن گھر سے روزانہ آتی ہے, اگر مہینے میں وہ 2 دن یا 1 دن جو ہے نا نہیں آئی, کلاس کے اندر حاضری اس کی نہیں ہے, تو پھر آخر وہ بچی گئی کہاں, ہے نا. اس کا جائزہ لینا پڑے گا ہمیں اور آپ کو. یہ نگرانی ہوگی تو انشاءاللہ, ہے نا, کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایمان محفوظ رہے گا. اور پھر سب سے بڑی چیز تو دوستو یہ ہے کہ ان بچیوں کو آپ سب سے پہلے عقائد کے اعتبار سے مضبوط کر دیں. ان کا عقیدہ ایسا ہو جائے, ہے نا, جب ان کے دلوں کے اندر عقائد, ہے نا, توحید, رسالت, آخرت, یہ 3 چیزیں پیوست ہو جائیں گی, 3 چیزوں سے ان کا سینہ, ہے نا, منور ہو جائے گا, تو پھر دوستو وہ چاہے کالج میں جائے یا کہیں بھی جائے, انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی, ہے نا. وہ بچیاں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی, ایمان کو نہیں بیچے گی, ایمان کا سمجھوتا نہیں کرے گی, ہے نا. آج تو ان کی پالیسی ہے نا, ان کا ایجنڈا ہے. دوستو ہم تو سوئے ہوئے ہیں, ان کی ایسی بڑی ٹیمیں ہیں, ہے نا, ساحروں کی, جادوگروں کی, ہے نا, قبالہ, ایک پوری مستقل ان کی جماعت ہے قبالہ کے نام سے, جو جادوگروں کی ہے. اور اس وقت میں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے, نشانہ بنائے ہوئے ہیں ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری عورتوں کو, ہے نا. اور پھر اس کے بعد میں علماء کو, مشائخ کو, دین کے کام کرنے والے کو. اس کے بعد پھر جو دنیا کے اندر امت میں, مسلمانوں میں خاص طور سے اہل مال ہے, اہل ثروت ہے, یہ سب کے سب ان کے ٹارگٹ میں ہیں کہ ان کے اوپر کس طریقے سے سحر کے ذریعے سے, ہے نا, جادو کے ذریعے سے, ٹوٹا کے ذریعے سے ان کو کیسے برباد کیا جائے, ان کو کیسے تنزلی پر لا جائے, کیسے ان کی کھچی کی جائے. دوستو رات دن کو ان کی یہ فکریں ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ ہر تعلقے میں, ہر قصبے میں, ہر ضلع میں, ہر شہروں میں, ہے نا, یہاں تک کہ دیہات میں بھی ان کی جماعتیں, ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. ہماری بچوں کے اوپر, ہے نا, شیئر کر کے, شیئر کے ذریعے سے ان کو ایمان سے کنورٹ کیا جا رہا ہے, یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے. باضابطہ ان کی ٹیم کام کر رہی ہے, ان کی خواتین کام کر رہی ہیں, ہماری بچیوں کے پاس میں آتی ہے اور بچیوں سے دوستی کرتی ہے. اب ایک لیڈیز جب ایک لیڈیز کے پاس میں آئے گی, اب اس سے جو ہے نا بات چیت کرے گی, تو اس کو کیا اس کا شک ہوگا کیا کہ یہ کوئی اور دوسری لائن سے محبت کر رہی نہیں, وہ تو یہ کرے گی, یہی سمجھے گی کہ نہیں ہماری خیر خواہ ہے اور ہمارے لیے, ہے نا, اس کو اپنا محسن سمجھے گی اور اس کے ساتھ میں جو ہے نا پھر دوستی بڑھائے گی. اب اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی وہ ٹیمیں ہیں دوستوں, وہ کچھ ایسی چیزیں اب آپ کے گھر پہ وہ لے جائے گی, آپ کی وہ سہیلی بن گئی, ہے نا. اب آپ نے بھی سمجھا کہ چلو میری بھی سہیلی ہے, اگرچہ وہ غیر ایمان والے لیکن سہیلی ہے, تو وہ آپ کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے, آپ کی بچیوں کو, آپ کی بہنوں کو, اور پھر وہاں لے جانے کے بعد میں کبھی چائے, کبھی بسکٹ, کبھی کوئی مٹھائی, اس کے ذریعے سے وہ جادو کا زہر جو ہے نا گھول پہ پلا دیتی ہے. سمجھ گیا نا. اب جب اس کا اثر جو ہے نا اس کے دل کے اندر جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ آہستہ, ہے نا, ہر بات اس کی ماننے کے لیے وہ بچی تیار ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کرتی ہے, پھر اگلا قدم یہ اٹھاتی ہے, وہ لیڈیز جو ان کی ٹیمیں ہیں, اور جب اس کے ساتھ میں گھل مل جاتی ہے اور پوری طریقے سے اس کی وہ سہیلی بن جاتی ہے, اب وہ پھر اپنا تعلق جو ہے نا, اس کا تعلق سے بچی کا کسی اور غیر محرم سے کرانا شروع کر دیتی ہے. سمجھ گیا نا. اور اس کے ذریعے سے ہماری بچیاں پھر ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہوتی ہیں, مرتد ہو رہی ہوتی ہے دوستوں, ہے نا. اس لیے آج اس چیز کی بھی, ہے نا, بہت فکر مند رہنے کی ضرورت ہے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو کسی غیر کے کیا اپنے بھی گھر میں بھیجنے سے احتراز کریں, پرہیز کریں.
آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ہمارے پڑوس کے اندر اگرچہ وہ ہمارے چچیرا بھائی ہے، پھپھوزاد بھائی ہے، ماموزاد بھائی ہے نا، اگر ان کے ہاں کوئی ایسی بچی آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی فرینڈز بن سکتی ہے، اس کی سہیلی بن سکتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر تیسری کسی اور جگہ پر جا سکتی ہے، تو آپ اس گھر میں ہی بھیجنے سے اپنی بچی کو پرہیز کریں، ہے نا، ورنہ پھر ایسے جال میں گھیر کر جو ہے نا آج ہماری بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں جلدی ہمارے سمجھ میں بھی آتی نہیں ہیں، ہے نا، اس لیے اپنی بچی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو سب سے پہلے آپ اس کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیم اس کو دلوائیں، تاکہ جب ان بچیوں کے دلوں کے اندر ہے نا اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، ایمانیات جب وہ پڑھ چکی ہوگی، ان کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ان کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ان کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے واقعات ان کے سامنے ہوں گے دوستو، تو یقیناً جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو بچائے گی اور بنائے گی، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے گی، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، سمجھوتا نہیں کرے گی، ہے نا۔ وہ کیا تھا، ابھی آپ کے کرناٹک میں ہی چند مہینے پہلے نا، 1 سال پہلے وہ لڑکی ایمان والی تھی، ایمان بنا ہوا تھا، تو ہزاروں کے بیچ سے جو ہے نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے نکل گئی کہ نہیں نکل گئی دوستو؟ ایسا ایمان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہماری ہر بچیاں ایسی ایمان کے اعتبار سے کامل مکمل ہو جائے، ایمان ان کے دلوں میں جو ہے نا اتار دیا جائے، پیوست کر دیا جائے، ان کے رگ و ریشے کے اندر جو ہے نا ایمان پلا دیا جائے دوستو۔ تو جب ایمان سے وہ کامل اور مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ چاہے 1 2 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کے مجمع میں بھی ہوگی تو انشاءاللہ اپنے ایمان کو بچا کر نکل کر چلی جائے گی۔ اور اگر یہ محنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، پھر ایمان کے لٹیرے ہے نا کبھی کسی حربے کو اختیار کر کے، کبھی کسی حربے کو اختیار کر کے ہے نا کسی ڈال میں پھنسا کر جو ہے نا ہمارے بچوں کے ساتھ میں کھلواڑ کر لیں گے وہ، اور اس وقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت دوستو اس کی ہے، ایک تو تعلیم کی ضرورت ہے نا، دینی تعلیم کی اور تربیت کی، اور اس سے پھر زیادہ ضرورت ہے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو فکر مند ہونے کی کہ ہمارا مسلم کہیں نہ کہیں اسکول ہو، کالج ہو، ہے نا۔ ساری زندگی مسلمان ہمارے شادی بیاہ میں لاؤبالی، فضول خرچی، شیطان کے بھائی بنے رہے، نبی کی شریعت کو پامال کرتے رہے، قرآن سے منہ موڑتے رہے، قرآن کو پسے کچھ ڈالا، اور ایسے وقت میں سارے من کے چوچلے پورے کیے اور امت کو ذبح کیا دوستو۔ اللہ کے ہم سب کی پکڑ ہونے والی ہے، سمجھ گیا نا۔ ہاں، اگر یہ ہماری قوم کی بچیاں ایسے ہی ایمان سے مرتد ہوتی چلی گئی، ایمان سے پھرتی چلی گئی، اور ہم نے ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی ہم نے کچھ سوچا نہیں، اور ان کے لیے کوئی اسکول یا کوئی ایسا کالج اور ایسی ہاسپٹل، دواخانہ وغیرہ کی ہم نے کوئی فکر نہیں کی دوستو، تو یاد رکھو یہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں یوں ہی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہیں گی اور ہم خون کے آنسو روتے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا ہمارے لیے سوائے رونے کے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، کوئی زیادہ ہے نہیں، دور نہیں گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب اہل ایمان فکر مند ہو، ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر ہے نا کوئی نہ کوئی اسکولی نظام ایسا ہو جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ہو، اور خاص طور سے مخلوط تعلیم سے الگ ہو، مخلوط تعلیم کے اندر نہ ہو، ہے نا۔ اب دیکھو نا ان کی کتنی بڑی سازش، آپ کے کرناٹک میں ہے کہ نہیں معلوم، لیکن مہاراشٹر کے اندر تو بہت سارے جو اردو میڈیم اسکول تھے حکومتوں نے بند کر دیا، اس پالیسی کے تحت تھی۔ اور دوستو اب جو ان کی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے نا وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر ہمارے بچے مکاتب سے دور رہیں، دینی تعلیم سے دور رہیں، تو یہ تو گھر بیٹھے بٹھائی مرتد ہو جائیں گے، گھر بیٹھے بٹھائی، پھر ان کو کسی اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بچیاں بھی مرتد ہو جائے گی، ہمارے بچے بھی مرتد ہو جائیں گے، ہم اپنے لڑکوں سے بھی ہاتھ دھو دیں گے دوستوں، وہ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، وہ ہمارے گھر میں رہیں گے لیکن کہیں گے ڈیڈی نہیں ہمارے ٹیچر نے ہم کو یہ سکھایا ہے، ممی ہماری میڈم نے ہم کو ایسے پڑھایا ہے، ہم کو یہ سکھایا ہے نا۔ اس وقت تک کہ آپ ان کو کتنا بھی پھر جو ہے نا لائیں گے اور کوشش کریں گے اور بنائیں گے، وہ آپ کی بات ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں آپ کی بات ہمیں منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے، ہم کو تو ہمارے ٹیچر کی بات
منظور ہے، ہمارے ٹیچر نے، ہماری میڈم نے ہم کو یہ سبجیکٹ پڑھایا ہے نا۔ اور آپ دیکھو جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان سے معلوم کرو، جائزہ لو کہ آنے والی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے اندر ہے نا ہماری سب تاریخ کو مٹا دی گئی ہے دوستوں، اور ہر سبجیکٹ کے اندر شرکیہ الفاظ، شرکیہ کلمات ہے نا، اور بتوں کی پرستش اور شرکیہ کاموں کے اندر جو ہے نا ہر بچہ اور ہر بچی جو ہے نا ملوث ہو جائے گی۔ اسی لیے اس وقت ابھی سے جو ہے نا دوستوں وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس بارے میں چوکنا رہیں، فکر مند رہیں، ہے نا۔ اور جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں، میری ان سے بھی ادب گزارش ہے دوستو، عزیز ساتھیوں، جیسے میں نے عرض کیا نا، میں نے نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر۔ تو ہمارے نوجوان یا بوڑھے ایک تو اگر شریعت میں احکامات الہیہ کے بارے میں اگر شک شبہ ہم کرتے ہیں اور ہماری زبان سے بات یہ الفاظ نکل جاتا ہے یا ایک وہم ہوتا ہے کہ نہیں شریعت کے قانون غلط ہے، اس سے بھی ہم مرتد۔ اور آج جو ہمارے ہاتھوں میں کھلونا ملا ہوا ہے اور ہم جس کو کھیل سمجھ کر کھیل رہے ہیں، ہے نا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا گوکا کے اندر ہی، مدینہ مسجد کے اندر، کہ آج جو ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل پب جی گیم میں جو مبتلا ہے نا، فیر فائر گیم میں جو مبتلا ہے، اس سے بھی ہمارے نوجوانوں کا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ ہاں، ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان سلب، ختم۔ اگر آپ پہلے کر چکے ہیں دوبارہ کلمہ پڑھ لو، اپنا نکاح بھی تجدید کر لو، ورنہ بیوی کی ملاقات بھی زنا میں شامل، حرام میں داخل۔ ہاں دوستو، میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ اس کو سرسری مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، ہے نا۔ اگر آپ مسلمانوں کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں، ایمان والوں کی فہرست میں رہنا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے توبہ کر لو، اور اگر غلطی ایسی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور اپنے نکاح کی تجدید کرو، کلمے کی بھی تجدید کر لو، ورنہ ان کا ایمان بھی سلب ہے اور خطرے میں ہی ہے۔ اور پھر یہی گیمز نہیں بلکہ جتنی بھی ایسے گیمز ہیں، ان تمام کے گیمز کے کھیلنے سے دوستوں نہ جانے کون سا ایسا اسپورٹس ہوگا یا کون سی ایسی جو ہے نا وہاں پر بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اس فائل کو اوپن کریں گے اور اگر ہم نے کوئی بھی شرکیہ کلمات وہاں پر لکھ دیا میسج کے ذریعے سے، ہے نا، یا کہہ دیا اپنی زبان سے، تو دوستو ہمارا ایمان سلب ہے۔ اس لیے ایسے گیم سے، ایسے کھیل سے پرہیز کرے۔ یہ جان اور یہ مال اور یہ وقت سب اللہ کی امانت ہے۔ جان اللہ نے دی ہے تو کہیں بھی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں دیا ہے وقت کو، اور نہ ہی ہماری جانوں کو اور نہ ہی ہمارے مالوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان، ہمارا مال جو ہے نا دوستو جنت کے عوض میں خرید رکھا ہے نا۔ آج دیکھو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم، ہماری نسل جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں ہے نا سب طرف سے کام کر رہی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی جماعت بیچاری وہ کام کر رہی ہے، گھر پہ جا رہی ہے، دکانوں میں جا رہی ہے، مکانوں میں جا رہی ہے نا، وہاں کے احباب جا رہے ہیں، خانقاہ والے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، علماء مشائخ جو ہے نا آپ کے مساجد میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے جو ہے نا بستیوں میں، محلوں میں آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، ہے نا، سب کچھ ہو رہا ہے، باوجود ہے کہ ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے دوستو۔ تو کیا ہم کو قیامت کا انتظار ہے کہ جبریل امین کا انتظار ہے؟ کہ نہیں، جب جبریل امین ہینٹل لے کر آئیں گے، ہم کو سمجھائیں گے، تب ہم سمجھیں گے۔ دوستو وقت قریب ہے نا، اب جو ہے نا ہم غفلت کی نیند سے نہ سوئیں بلکہ بیدار ہو جائیں۔ اور پھر موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو، کیا ہے آپ کے پاس میں گارنٹی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے؟ نہیں ملا ہوا ہے، کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے موت کا فرشتہ کب آئے گا، ہمارے جو ہے نا یہ چراغ کو بجھا ڈالے گا، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، ہے نا، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ جہنم کی ابتدا جو ہے نا دوستو انسان ہی سے ہوگی اور پتھروں سے ہوگی، ہے نا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا، ایک پتھر سے رونے کی آواز آئی، پتھر سے جا کر پوچھا اے اللہ کی مخلوق تو کیوں رو رہی ہے، تیرے اوپر کیا بلا و مصیبت آئی ہے، کون سا ایسا صدمہ ہے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا صدمہ ہے اور بہت بڑا افسوس ہے، وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ جہنم کی ابتدا آگ اور پتھر سے کی جائے گی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی جہنم کی ابتدا نہ کرے۔ پتھر کو خوف ہے، پتھر کو ڈر ہے، لیکن انسان کو ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ ارے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے، پتھر کو اگر پھوڑا جائے توڑا جائے تو پتھر سے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے کیسے سخت ہو گئے، تمہارے دل اتنے کیسے سخت ہو گئے کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، تمہارے دل اللہ کی ڈر سے کانپتا نہیں، اللہ کے ڈر سے جو ہے نا خوف تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی تمہارے اندر نہیں آتا، اتنے تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اے دوستو، تو پتھر اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے، ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہے نا، کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ دوستو دجالی دور ہے، دجالی وقت ہے، اس وقت میں ہر اعتبار سے ہم سب کو جو ہے نا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ایمان کو بچانے کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل خانہ کو ہے نا ابتدا سے بھی بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اعمال صالح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دجالی فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور ایمان کے لٹیرے سے بھی، ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری کی بھی، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی ایمان کی، نئی نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے، ہر لائن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور آپ حضرات اور ہم سبھی جو ہے نا فکر آخرت کے اعتبار سے کیا کریں دوستوں، کہ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، اللہ کے سامنے رونا، گر گرانا، اللہ کے سامنے کیا ہو جائے، رجوع ہو جائے، اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے تعلیم کو زندہ کریں، چھوٹے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، بچوں کو بھی مکاتب میں بھیجیں، اور جو بڑے ہیں ان کے اعتبار سے جو ہے نا اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینہ 10 دن کے اعتبار سے بھیج کر جو ہے نا ہم ان کے بارے میں فکر مند رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ذلا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ رب کریم بے شک ہم سے باپ کے بندے ہیں، اے اللہ نہایت گندے ہیں، یا اللہ زندگی کی تمام گندگیوں کو دور فرما، یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، سب کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً اہل ایمان کی پریشانی کو دور فرما، اہل ایمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، دکان کی، مکان کی، کاروبار کی، ایمان کی، اعمال کی، عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جانب سے ہر ایمان والے کی حفاظت فرما،
ہر خیر سب کے لیے مقدر فرما، اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی بھی حفاظت فرما، شاعر کی بھی حفاظت فرما، ماں بہنوں کی عصمت دری کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کے لٹیروں سے ہمارے ایمان کی، اے اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی، گھر والوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما، بے دینی کو ہمارے گھروں سے ختم فرما، اے اللہ امت کی بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگار کو حلال روزی نصیب فرما، مقروضین کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، سب کو باعزت بری فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا، نیکوکار صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جن کی شادیاں کا زمانہ بیت گیا مولا ان کی گود اولاد سے خالی ہیں، کریم آقا ان کی گودوں کو ہرا بھرا کرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ نیک صالح اولادت ان کو عطا فرما، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کی، تمام چیزوں کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کو رفیق دوست بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ بے شک ہم سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ گندے ضرور ہیں لیکن اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دن کے اجالوں کے گناہوں کو معاف فرما، رات کی تنہائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، خلوت جلوت سب کے گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے سب کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے مولا ہماری اولاد کو نافرمان نہ بنا، اے اللہ شرمندگی کا ذریعہ نہ بنا، اے اللہ سب کو دیندار بنا، نیک صالح بنا، اے اللہ بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس وقت جو مولا اے اللہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں مولا کریم، اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ جو بے دینی اور رسم و رواج، شرک و بدعت، خرافات اے اللہ وہ جنم لے چکے ہیں، رائج ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو ہمارے گھروں سے ختم فرما، ہماری سوسائٹی سے، معاشرے سے ختم فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی اے اللہ مولا کریم ایمان کی حفاظت فرما، ابتدا سے حفاظت فرما، اے اللہ ساحروں کے شہر سے حفاظت فرما، جادوگروں کی جادوگروں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، بری نگاہ والوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما، ہر خیر سب کے لیے مقدر فرما، ہر شر سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ذلت کی موت سے حفاظت فرما، ذلت کے رزق کی حفاظت فرما، عزت والی موت عطا فرما، عزت والا رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس بستی کے اندر بھی امن و امان قائم فرما، اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جتنی خیر مانگی ہے اس کے اندر ہم سب کا پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پناہ چاہی ہے ان شروع سے پناہ نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.